Were we to become fearful or alarmed over India's nuclear demonstration, it would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. بھٹو صاحب کا کیس میرا خیال میں بہت سمپل تھا. ایویڈنس اپروورز کی تھی. 2 اپروورز تھا, ایک مسعود محمود, ایک غلام حسین. ابھی غلام حسین کا ایویڈنس گواہی ایڈمیسیبل تھی, لیکن اس کا ایویڈنس غلام حسین کا بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. غلام حسین نے کیا, غلام حسین کا ایویڈنس میاں عباس کے خلاف تھا. اس نے بولا تھا کہ میاں عباس نے ہم کو ٹیلی فون کیا تھا, کہ مسعود محمود نے میاں عباس کو بولا تھا, کہ بھٹو صاحب نے مسعود محمود کو بولا تھا کہ اس کو احمد رضا قصوری کو قتل کرو. تو ہیئرسے اپون ہیئرسے ہے, لیکن گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کیس کنفیوز کرنے کے لیے غلام حسین کا ایڈمیشن رکھا, نے غلام حسین کو کوروبریٹ کرنے کے لیے کچھ 10-15 گواہ تھا. تو ہم کو تو سمجھ نہیں آتا کہ ہائی کورٹ نے بھی زبردست اٹینشن دیا غلام حسین کا ایویڈنس کو, نے انوار الحق صاحب نے بھی دیا. ہمارا خیال میں غلام حسین کا ایویڈنس بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. بھٹو صاحب کے خلاف ایویڈنس تھا مسعود محمود, سعید احمد نے ایک کوئی اینگلو انڈین تھا اس کا تھا. جب 3 مارچ 1989 کو میری جنرل ضیاء الحق سے بڑی تفصیلی ملاقات تھی. 3 مارچ 1979 جیل میں نکلنے کے بعد یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی میری ان کے ساتھ. تو اور جرنیل شاید جنرل چشتی تھے یا جنرل عارف تھے, ان دونوں میں سے ایک جرنیل بیٹھے تھے. بڑی لمبی 2-2.5 گھنٹے کی میری ملاقات تھی, اور اس ملاقات کے دوران میں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک کو آپ انتشار سے بچائیں. اور میں نے مثالیں دی تھی, ایک ترکی کی اور ایک مثال دی تھی میں نے الجیریا کی, کہ الجیریا کی لیڈرشپ نے بومدین نے ذہانت سے کام لے کر بن بلا کو پھانسی نہیں دی, اور آج وہ زندہ ہے, اور آج اس ملک میں انتشار نہیں ہے سیاسی حوالے سے. دوسری مثال میں نے ترکی کی دی تھی. یہی باتیں ہم ڈسکس کرتے تھے جب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, جیل میں باتیں ہوتی تھی. تو جس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جنرل ضیاء کو اپیل کرنی, کیونکہ انہوں نے اس ملاقات میں کہا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی مرسی پٹیشن یا اپیل نہیں آتی تب تک میں کیسے فیصلہ کروں گا. میں کہا کل یہ نہ کہے کہ میں نے جب آگاہ کیا تھا, انڈیکیشن دیا تھا کہ کوئی اپلائی کرے, تو اس میں نے اپیل میں یہی لکھا کہ میں بھٹو صاحب کی اجازت کے بغیر ہی کر رہا ہوں. میں قائل نہیں کر سکتا بیگم بھٹو کو کہ وہ اپیل کرے یا ممتاز علی بھٹو کو کہ وہ اپیل کریں, لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کروں, اور تاکہ کل تاریخ یہ نہ کہے کہ میں نے کوشش نہیں. جیل کے جو حالات تھے, جیل کی جو تکالیف تھی, جو مینٹل ٹارچر ان کا ہوتا رہا, جسمانی طور پر کمزوری کے علاوہ اور کوئی اثر میں نے نہیں دیکھا, نہ ان کی ہیبٹس پر, نہ ان کی سوچ پر, نہ ان کی فیکلٹیز پر. ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی, اس میں میں بیٹھی تھی, میری آواز سنا اس کا لڑکے کا. اس نے کہا بڑا ظلم ہو گیا یا اسے. ہم بولا کوئی دوسرے آدمی کا. پھر بولا تو بھٹو صاحب کو لے کر آتا ہے ہیلی کاپٹر میں, ہو گیا سارا ختم. پھر کچھ پتا نہیں پڑا. میں نے بھٹو صاحب کا چہرہ دیکھا تھا, احساس کا چہرہ تھا جیسا پھول کے دیکھا. کوئی 8 بجے 2 ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر گزرے, جو روڈ ہے ناؤنڈیرو رتو ڈیرو, اس کے اوپر جا کے وہ دونوں اترے. اس میں سے ایمبولینس میں شہید بابا کو وہ لے آئے, اور پیٹی میں تھا شہید بابا, اور باہر یہ گاؤں کے تھوڑا باہر ادھر روڈ پہ ادھر انہوں نے کھڑا کر دیا.
تو پھر ہم نے 4 پائی اپنے گھر سے منگوا کے پھر صاحب کا شہید بابا کا میت نکال کے اس پہ رکھا. ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے تو کسی کو بھی ہم آنے نہیں دیں گے. میں نے بولا بھائی وہ اس کی بیگم صاحب ہے, یہ آخری ملاقات ہے, وہ تو اس کا آنا ضروری ہے. تو پھر اس نے مجبور ہو کے اور مجھے اجازت دی, مگر اپنا تحصیلدار, ایک ہندو تھا تحصیلدار, اس کو بھیجا اور میرا لڑکا ان کے ساتھ کر دیا اور پولیس کے آدمی بھی ساتھ میں لیے تو اور کوئی نہ آئے. ان کے ساتھ حاکم تھے, ان کو میں نے قسم ڈالا تو قسم سے مجھے بتاؤ تو آپ نے غسل دیا ہے؟ بولا غسل دیا ہے. قسم کھا کے انہوں نے جواب دیا اور کفن بھی دیا ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے پھر یہ الفی جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی, میں نے کھول کے کفن کو پھر میں نے الفی دیکھی اچھی طرح سے. تو اس کے بعد پھر آئے نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے مجبور ہو کے ہمیں اجازت دی. کو بے گناہ مارا گیا اور اس کے گلے میں پھانسی نہیں تھی, کیونکہ پھانسی کا کیس ایک میں نے دیکھا ہے اپنے زندگی میں. تو پھانسی میں جو ہے یہ کندھا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی باہر آتی ہیں, زبان جو ہے وہ بھی تھوڑا باہر نکل آتی ہے. تو شہید بابا کو میں نے اچھی طرح سے کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف یہاں ایک جیسا اسٹیمپ ہوتا ہے کاغذ پہ لگاتے ہیں وہ تھا, ادھر سے لے کر ادھر تک اس میں لال اور کالا اور وہ ایسے ایسے ٹپکے تھے, نشان تھے, جیسا کہ کوئی آدمی دیکھے تو سمجھے تو اس کو پھانسی لے گئی, مگر پھانسی نہیں. یہاں کہیں سے فون ہو سکتا ہے, ہمارے سگنلز ہی نہیں آ رہے. Cool, man. یہاں تو صرف ٹیلینور ہی چلتا ہے. جب بات ہو جاندار سگنلز کی تو صرف پاکستان